السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تجوید میں ہمارا ٹاپک ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ انشاءاللہ ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح سے زبر حروف کے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح سے کھڑا زبر بھی حروف کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا الف جیسا سائن تمام حروف کے اوپر موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو ہم اتنا لمبا کھینچیں گے جیسے کہ ایک الف کی زائد آواز آئے۔ یعنی جس طرح ہم نے حرکات میں دیکھا تھا کہ ہم صرف حرکت ادا کرتے تھے، با زبر با، حمزہ زبر آ، تو اس میں اس کے ساتھ اگر الف موجود ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے، تو اس الف کو بھی باقاعدہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کو لمبا کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر۔ ہم یہاں پر اس کو پروناؤنس کریں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے کہ زال اور زا میں ڈفرنس ہونا چاہیے۔ زال کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں، اور زا میں ہم سیٹی کی آواز اس میں موجود ہوتی ہے۔ مزید رو کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ رو کے اگر اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو پورا ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے رو کے اوپر اگر کھڑا زبر ہے یا الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ہم زبر اور پیش کی طرح ہی کنسیڈر کرتے ہوئے وہی رولز اس کے ساتھ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، یعنی اس کو پورا ادا کریں گے۔ کھڑا زبر اور الٹا پیش کے ساتھ رو پورا ادا کیا جائے گا، اور کھڑی زیر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اس کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں اسے۔ رو، زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صو، ضاد کھڑا زبر ضو، طو کھڑا زبر طو، ظو کھڑا زبر ظو، عین کھڑا زبر ع، غین کھڑا زبر غو، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قو، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ تو یہ ہم نے کھڑا زبر کو دیکھا، اور ساتھ میں اس کے صحیح مخارج بھی کسی حد تک الحمدللہ ہم نے جانے۔ اگین اب یہاں پر ہم اس کی مشق کرتے ہیں الفاظ کو دیکھتے ہوئے، اور وقف کے بھی اصول دیکھیں گے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے یخشا، سجا، قولا۔ یہاں پر جو یا ہے لاسٹ پر یہ سائلنٹ ہے۔ قولا، علا، غوا، عصو، عسا۔ اب یہاں دو لفظ دیکھیے، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن میں درمیان میں صاد سے اور سین سے ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ عصو کا اور عسا کا معنی بالکل مختلف ہے، اور اسی وجہ سے تجوید کے اوپر آپ کو مخارج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ غور کیجئے، کیونکہ ہماری معمولی سی بے توجہی سے معنی بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دیکھیے، سوا کو ہم سیٹی کی آواز سے تو نکالیں گے، سین کو بھی سیٹی کی آواز ہی سے ادا کریں گے، مگر یہاں پر سوا پر کیا جا رہا ہے، گول ادا کیا جا رہا ہے، عصو، مگر سین کو سمپل طریقے سے پڑھ رہی ہوں میں، اس میں بھی سیٹی کی آواز ہے، مگر عسا اس کو ادا کر رہی ہوں، اس کو عصو تھوڑا گول کر کے نہیں پڑھ رہی میں۔ نیکسٹ ہے طغو۔ اب یہاں پر طغو کی آواز کو بھی تا سے ملنے نہیں دینا انشاءاللہ۔ یحیا، احوا، رما، رأى، جرى، اسحاق، آخر، آدم، آثر۔ سا کی آواز میں نرمی رہے گی، آگے روا کو پر کرتے ہوئے سا کو گول نہیں کر دیں گے انشاءاللہ۔ آزر، آجات، آلاف،
ابراہیم. اب یہاں پر با ساکن ہے اور یہ قطب جد میں بھی شامل ہے، قاف طا با جیم دال. اگر ان میں سے کوئی بھی حرف ساکن حالت میں آ جائے تو یہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو پوری طرح سے ہلا کر ادا کیا جاتا ہے اگرچہ یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ پچھلے لیکچر میں ہم اچھے سے دیکھ چکے ہیں قلقلہ کو ڈیٹیل سے، جزم کو بھی. ابراہیم موسیٰ بآیۃ یخفیٰ الی اتی یرضیٰ. اب یہاں پر را تو ساکن ہے، میں نے اس کو کیوں پر کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی را کے اوپر پیش یا زبر ہو تو وہ پر ہوتا ہے، مگر اب یہاں پر اس کے اوپر پیش یا زبر نہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیا ہم اسے باریک ادا کریں گے یا پر. تو وہی رول جو اس کے اوپر زبر یا پیش کے ہوں گے، وہ اگر اس سے پہلے بھی زبر یا پیش ہے اور یہ خود ساکن ہے تو وہ بھی سیم رول ہی اس پہ امپلیمنٹ ہوں گے. یعنی اگر را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو بھی وہ پر ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر وہ خود ساکن ہے مگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو بھی وہ پر ہی پڑھا جائے گا. اس کی زبر اور پیش کی وجہ سے اس کو پر کر دیا جاتا ہے. مزید یہاں پر ضاد کی ساؤنڈ کا بھی ڈفرنس قائم رکھا جائے، زا زو اور ذال سے اس کا مخرج مختلف ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. ادنا، اور نیکسٹ ورڈ ہے عیسیٰ، اس کے بعد ہے ہارون. الحمدللہ اب ہم نے کھڑا زبر پڑھ لیا، مزید ہم چلتے ہیں کھڑی زیر کی طرف. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح سے زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اسی طرح سے کھڑی زیر بھی نیچے ہی موجود ہے، اور یہ یائے مدہ کی قائم مقام کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کی آواز کو بھی ایک الف کے برابر ہی ہم لمبا کھینچتے ہیں، یعنی حروف مدہ کی طرح لمبا کھینچا جاتا ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر حی، خو کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، رو کھڑی زیر ری. یہاں پر رو کو میں پر پڑھ رہی ہوں مگر جب اس کے ساتھ کھڑی زیر ملائی تو میں نے اس کو باریک کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی رو کے نیچے زیر ہوتی ہے تو وہ باریک ادا کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صوی، ضاد کھڑی زیر ضی، طو کھڑی زیر طی، ضو کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر جی. اگین آپ نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے اور ملتے جلتی جو آوازوں والے حروف ہیں انہیں مکس نہیں ہونے دینا. جس طرح سے ہم بار بار اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ڈفرینس رہے گا ہر مقام پر، اسی طرح سے یہاں بھی رہے گا. اب ہم الفاظ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بھی. ہا کی آواز کو اقصی الحلق سے ادا کریں گے، مگر اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو یہاں پر ہم ہا کو ساکن کر دیں گے. یعنی جب بھی قرآن میں یہ لفظ آئے اور اس کے بعد کہیں وقف آ رہا ہو تو ہم وہاں پر یہ کھڑی زیر ہٹا کے بہ کر دیں گے. اس کے بعد ہے فی ہی، اور اس میں بھی آخر میں ہا کو ساکن کریں گے اگر کہیں وقف موجود ہوا، اس حالت میں کہ ہا لاسٹ پر ہو اور اس کے نیچے کھڑی زیر موجود ہو. نیکسٹ ورڈ ہے قبلی ہی. یہاں پر حروف قلقلہ موجود ہیں با، اس لیے ہم نے اس کو ہلایا ہے. قبلی ہی، بعدی ہی. یہاں پر عین کی آواز کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے، بعدی ہی کی بجائے بعدی ہی ادا کریں گے. رسولی ہی،
عمله بعبده بطنه وجهه نستحجی۔ وقف کی حالت میں یا کے نیچے جو کھڑی زیر موجود ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ بجدہ بعمله بولده هذه إيلافهم آياته أهله لقومه بمزحزحه برقه كتبه يستحجي ترزقانه خلاله ثمره قيله يحجي احجی تقاته قلبه۔ الحمدللہ یہ تمام الفاظ ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم الٹا پیش کی طرف چلتے ہیں۔ الٹا پیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ایک عام پیش ہوتا ہے اس کو الٹا کر کے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے حرف کے اوپر، اور اس کو اسی آواز میں مگر لمبا کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حمزہ پیش او ہوتا ہے، یہاں پر بھی او کی ساؤنڈ ہی آئے گی، مگر اس کو ہم تھوڑا لمبا کھینچتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک اور چیز خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس کی بالکل آواز ایک جتنی لمبائی میں اور ایک ہی طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش صو، ضاد الٹا پیش ضو، طا الٹا پیش طو، ضا الٹا پیش ذو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا، اور یہاں پر پیش کو ذہن میں رکھیے، اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر کے الٹا پیش کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہم اس کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ عبادہ، فصالہ، قومہ، امرہ، عملہ، ختامہ، کتابہ، عذابہ، عذابہ، لہ، معہ، یراہ، اکثرہ، خلقہ، اماتہ، رزقہ، یستوون، یلوون، رسولہ، موعودۃ، بوریہ، فلہ، وثاقہ، داود، صدرہ، ورثہ، اطعمہ، نعمہ، سبحانہ، قبضتہ، انشرہ۔ اور ان کا وقف کرتے وقت اگر لاسٹ پر ہا ہے تو ہم اس کو ساکن ہا کے طور پر ادا کریں گے، اس چیز کو یاد رکھیے۔ آج الحمدللہ ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو سمجھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ مگر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور اگر ہم اس پہ وقت لگا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس طرح سے اس کو پرناؤنس نہیں کر پا رہے، تو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا چکے ہیں الحمدللہ کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتے وقت محنت کرتا ہے اور اٹکتا ہے، یعنی اگر اسے پڑھنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشقت پر بھی اس کو ڈبل ریوارڈ کرتے ہیں۔
اور اس چیز پر اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور قرآن کو اس طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بھاری بھرکم جو اس کی ٹرمز ہیں وہ میں نہیں سکھاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ ان تمام رولز کو سمپلسٹ وے میں سمجھیں اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس کو قرآن کے اوپر امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ اور قرآن کو اچھے سے پڑھ پائیں. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم یہ کر چکے مکمل، اور جہاں آپ کو کچھ کنفیوژن ہے تو پلیز آپ ڈسکس کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.